یہ موبائل کورس 3 حصوں پر مشتمل ہوگا، جس میں سب سے پہلے ہم موبائل گرافکس کو، اور دوسرے نمبر پہ موبائل آڈیو ایڈیٹنگ، اور تیسرے نمبر پر موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسٹوڈنٹس، کل کے سبق میں ہم نے ایکو تک کے ٹول پڑھ لیے تھے اور اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم ریورب، یہ آگے ہے ریورب، یہاں پہ جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ریورب کا کیا کام ہے، اس سے ہم کس طرح کا کام لے سکتے ہیں۔ تو میں یہ پچھلی جو ہم نے نعت آخر میں جو ہم سیٹ کی تھی، یہ وہی والی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ریورب کے پہ کلک کیا، اب اپلائی کر کے دیکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ریورب کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دراصل جب ہم کمرے میں کوئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں ایک عجیب سی گونج ہوتی ہے، تو ریورب بیسیکلی تقریباً اسی طرح کی چیز آپ کو اپلائی کر کے دے دیتا ہے۔ سنیں ذرا اس کو۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کے ایفیکٹ لگ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ریورب میں لگانے سے کتنا نکھار آیا ہے آواز میں، مزید خوبصورتی بہت آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیٹنگ آپ میری والی دیکھ لیں، جو سیٹنگ میں نے جس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، آپ بھی جب کسی نعت کو ریکارڈ کریں تو اس کی سیٹنگ اس جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، تو مناسب قسم کا ریورب لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس جگہ پہ نہ رکھیں بلکہ چھیڑتے رہیں، کیونکہ جتنا آدمی کسی کا اس کو ٹول کو چھیڑتا ہے تو اس سے آپ کو مزید نئی جگہیں اور نئے فیکٹس آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ میں نے تو کافی سارا بارہ چھیڑا ہوا ہے، لیکن مجھے اپنے طور پہ اس طرح کے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اچھے لگتے ہیں، اور پھر بھی میں بسا اوقات چھیڑتا رہتا ہوں اوپر نیچے، تاکہ کوئی اور اچھی سی جگہ سیٹ ہو جائے تو وہ اچھا رہتا ہے۔ بہرحال جو لوگ مصروف ہیں ان کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو چھیڑتے رہیں، تو وہ یہی سیٹنگ اپلائی کر دیں جو میں نے آپ کو یہ میرے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ البتہ جن کے پاس ٹائم ہے تو وہ اس ٹول کے تمام ٹولز کو مزید چھیڑتے رہیں، ان کو صحیح تنگ کریں، تاکہ جو ہے آپ کو مزید کچھ اچھا سیکھنے کو مل جائے اور بہت کچھ آپ کو آ جائے گا پھر، ٹھیک ہے۔ میرے حساب سے یہ ریورب کا یہ جو ہم نے اپلائی کر دیا ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو میں اپلائی کر دیتا ہوں۔ یہ ایکو اور ریورب دو بہت ہی بنیادی ٹول اسے کہہ لیں، اور یہ بہت زبردست قسم کے آپشنز ہیں، ان کو آپ نے چھیڑتے رہنا ہے۔ یہ نعت میں یا تلاوت میں آپ کو یہ 3-4 چیزیں میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتا دی ہیں پچھلے سبق میں کہ وہ آپ کو ضرورت پڑنی ہے، وہ آپ نے اچھے طرح سے دیکھنی ہے۔ باقی چیزیں آپ کو کبھی کبھی شاید ضرورت پڑ جائیں، لیکن آپ کو اس کی ضرورت آپ کو پڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھ لیتے ہیں ٹول کیا ہے۔ یہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، اسے دیکھ لیں۔ یہ کیا اپلائی ہو گیا، یہ دیکھیں۔ بہرحال یہ ایک دفعہ میں نے اپلائی کیا تھا اس سے پہلے بھی، تو اس نے کوئی خاص مجھے آؤٹ پٹ نہیں دی کہ اس کا کام کیا ہے،
بہرحال مجھے کسی کام کا یہ ٹول نہیں لگا، اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ کسی اور اسٹوڈنٹ کو اس چیز کا علم ہے تو مجھے بتا دیں، میں تو اس چیز میں شرم نہیں کرتا۔ بہرحال مجھے اس ٹول کا کوئی خاص مقصد سمجھ نہیں آیا۔ جب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو مختلف قسم کے آپ کی آواز کو مختلف قسم کے آوازوں میں کنورٹ کرتا ہے۔ اس میں 2-3 ٹول آ رہے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے نوائز، یا یہ دیکھیں اب اس میں اپلائی کریں تو یہ کچھ کسی اور طرح کی آواز نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ ختم بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا کام مجھے نظر آ رہا ہے، باقی تو کوئی مقصود اس کا کوئی خاص کام مجھے نظر نہیں آیا، نہ میں نے یعنی مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ کسی اور کو پتہ ہے اس کا فائدہ تو ضرور وہ میرے ساتھ شیئر کر دیں۔ یہ اسٹیریو اور مونو کا کنسیپٹ ہے، یہ بیسیکلی جو کمپیوٹر پہ یا دیگر چیز اس پہ بڑے سافٹ ویئرز پہ کام ہوتا ہے، تو اس میں یہ چیز بھی بنیادی طور پہ سب سے پہلے اس کا آپشن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسٹیریو مونو، یہ جو ووکلز ہوتے ہیں نا جتنے بھی، وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، یہ جو نعتیں آپ کی ہیں یہ اسٹیریو پہ ہی ریکارڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنے دوسرے یعنی کہہ لیں کہ وہ وائس پیچھے لگاتے ہیں، مثلاً کسی قسم کا اس کے کیا کہہ لیں کہ نعت کے بیک گراؤنڈ پہ کافی قسم کے ساؤنڈ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو مونو پہ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، مونو اور اسٹیریو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسٹیریو اور مونو میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی نعت سن رہے ہیں تو کبھی ایک کان میں آواز آتی ہے اس کی، کبھی دوسرے کان میں آواز آ جاتی ہے، اور بعض نعتوں کے دونوں کانوں میں بیک وقت آ رہی ہوتی ہے آواز۔ تو یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے۔ بس اگر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کہیں میرا میک خراب تو نہیں ہے کہ کبھی اس میں آواز آ رہی ہے اور کبھی اس میں آ رہی ہے، اور کبھی آتی ہی ایک میک میں ہے، تو یہ یہاں سے سیٹ ہوتا ہے بس اوقات، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے لیفٹ اینڈ رائٹ، یہاں پہ اگر آپ چینج کرتے ہیں تو دونوں میں آپ کی وائس آتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ کنورٹ لیفٹ ٹو مونو، یہ میرے خیال میں لیفٹ سائڈ پہ آپ کی آواز آئے گی، رائٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اسٹیریو ٹو مونو، یہ اسٹیریو پہ ہیں اور یہ مونو پہ آ جائیں گے۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی گہرائی والی چیزیں ہیں جو موبائل پہ آپ کو سمجھ نہیں آنی، آپ اس کو اپلائی کریں بھی صحیح تو میرے خیال سے شاید موبائل پہ یہ کوئی آؤٹ پٹ بھی آپ کو نہ دے، چونکہ یہ کمپیوٹر پہ یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں پہ ہیں۔ آپ اگر کیوبیس اور دیگر کمپیوٹر کے آڈیو کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ چیز سامنے آتی ہے اور تفصیل سے یہ چیز سمجھائی جاتی ہے، چونکہ اس کا بھی وائس میں ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شاید کوئی یہ خاص آؤٹ پٹ دے بھی نہ، تو بہرحال چھیڑنے میں کیا حرج ہے، آپ اس کو چھیڑ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ تو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ٹول ہمارے پاس ہے لیفٹ رائٹ۔ ہاں، اس پہ آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں کسی ایک سائڈ کو، ایک سائڈ سے آواز آئی نہ تو اس کو آپ یہاں سے بند بھی کر سکتے ہیں کہ اس سائڈ پہ اس کی آواز جائے ہی نہ، کان کے جو آپ نے ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں اس میں دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ پہ آواز نہ جائے، تو یہاں سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں چھیڑوں گا اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے جو بنیادی ٹول تھے وہ آج کے سبق میں ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کو اس ایپ کی جو تفصیل چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ کل کے سبق میں مکمل طور پہ ایک شروع سے آخر تک کوشش کروں گا کہ کوئی نعت تو ایک مکمل ریکارڈ ہو جائے، اگر نعت ریکارڈنگ کے بعد وقت بچا تو ایک تلاوت بھی مختصر سے ریکارڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گا، اور چند بیان کے یعنی چند جملے بول کے اس پہ بھی کچھ سیٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے سبق میں، اتنے تک اجازت دیجیے، آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، والسلام۔